جی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ملازمتوں میں کوٹا دینے کے خلاف چلنے والی تحریک جو ہے اس نے وزیر اعظم حسینہ واجد شیخ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اس سے نہ صرف استعفے تک بات نہیں رکی بلکہ استعفیٰ لینے کے بعد ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا۔ احتجاج کرنے والے بنگلہ دیش کے شہریوں کا یہ ماننا ہے کہ حسینہ واجد 15 سال سے بطور عامر حکمران کے اقتدار پر براجمان رہیں اور ملکی وسائل ہڑپ کرتی رہیں، کرپشن کرتی رہیں۔ ملازمتوں میں کوٹا جو تھا اس میں رشوت ستانی کا بازار گرم رہا۔ انہوں نے جب احتجاج کیا، یہ جولائی کا وقت تھا جب یہ احتجاج شروع ہوا۔ اس احتجاج میں حسینہ واجد کے چند الفاظوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، طلباء ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے ان کو رضاکار کہہ کر بلایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، تاریخ میں رضاکار 1971 میں استعمال ہوا تھا جب سانحہ مشرقی پاکستان پیش آیا۔ ایسے لوگ جو بنگلہ دیشی تو تھے لیکن وہ پاکستان کے حامی تھے، وہ پاکستانی افواج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان لوگوں کو اس وقت رضاکار کہا گیا۔ اب جب حسینہ واجد نے احتجاج کرنے والے شہریوں کو رضاکار کہہ کر بلایا تو احتجاج میں ایک نئی روح پھونک دی گئی اور یونیورسٹی کے طلباء باہر سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے کہا ہم سب رضاکار ہیں۔ اس احتجاج کی جو اس احتجاج نے حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی۔ ہم ان سے جان کے کوشش کریں، ہم ان سے پوچھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سانحہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بنگلہ دیش کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، حسینہ واجد کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، ملک بدر کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ذرا تفصیلات آگاہ کیجیے۔ تو سرفراز بھائی، آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں مغربی پاکستان سے پہلے مشرقی پاکستان، وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا تھا۔ وہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ وہ ایک جو ہے نا جی، انہوں نے پاکستان بنایا اور اس میں وہ بڑا کردار ادا کیا۔ اور پاکستان سے جو محبت بنگلہ دیش کے لوگوں کی ہے وہ لازوال ہے، عوام کی محبت لازوال ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ جس طرح پاکستانیوں کے دل جو ہے اپنے مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش کے بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو آج ان کے بھی دل ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح دھڑکتے ہیں۔ ہم کبھی کسی بھی جگہ اگر بنگلہ دیشی افراد سے ملتے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب یا عرب کنٹریز کے اندر، تو وہاں احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے جو بچھڑ گئے ہیں اور اب یہ کہیں مل رہے ہیں۔ تو یہ ایسا جو ہے نا جی رویہ ہوتا ہے آپس کی محبت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسینہ واجد نے اور اس سے پہلے عوامی لیگ نے جتنی بھی نفرت بونے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف، اور جو پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، اگرچہ کہ اب دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، لیکن ہم نے ایک نظریے کے تحت یہ جد و جہد کی تھی جب یہ ہندوستان برصغیر ہندوستان تقسیم ہوا تھا۔ تو آج بھی اس نظریے سے جڑے ہوئے لوگ دونوں ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ نظریہ پاکستان زندہ ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو آپس کی محبت ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے وہ ہماری کامیابی ہے، پاکستان کی اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے وہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے اس پر خوشی مناتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں حسینہ واجد نے اپنے 16 سالہ اقتدار کے اندر ایک تو فسطائیت کی، اور سب سے زیادہ اس نے جو ہے وہ ان لوگوں کو نشانہ کیا، ٹارگٹ کیا جو پاکستان سے محبت رکھنے والے تھے، اور ان کو جو ہے کہا گیا کہ یہ پاکستانی فوج کے اصل میں رضاکار تھے جنہوں نے بنگلہ دیش بنانے کی مخالفت کی تھی۔ ان طلباء کو جو اب عمر رسیدہ تھے 50 سال پہلے، 54 سال پہلے، ان کو آپ نے دیکھا کہ
ان کو گرفتار کیا گیا، پھانسی کے تختوں پر لٹکایا گیا، ان کو جو ہے نا عمر قید کی سزائیں دی گئی، اور ان سے تعلق رکھنے والے عزیزوں، رشتہ داروں اور کارکنان وہ معتوب ٹھہرے۔ جماعت اسلامی پر پہلے بحیثیت پارٹی الیکشن لڑنے پر پابندی لگائی گئی، اب کچھ دن پہلے اس نے جماعت اسلامی ایز اے پارٹی پر بھی پابندی لگائی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر جو ہے نا فسطائیت کا ایک مقافات عمل ہوتا ہے، اور آج وہ مقافات عمل شیخ حسینہ واجد نے دیکھ لیا کہ اس کی پارٹی بھی اس کو نہ بچا سکی، اس کی جو بھی نفرت تھی وہ بھی اس کو نہ بچا سکی، جو انڈیا بیگ تھی اور پاکستان دشمن اس کا جو سوچ تھی وہ بھی اس کو نہ بچا سکی، اور بالآخر اس کو جو ہے نا جی اپنے ملک ہی سے جلا وطن ہونا پڑا۔ اس سے بڑی میرا خیال ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ عبرت جو ہے نا جی جو اس سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے محبت رکھنے والوں نے تو قربانیاں دی، جو ہے انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر جو ہے نا جی وہ قربانی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن پاکستان کی محبت کے حوالے سے انہوں نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ آج میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے محبت کرنے والے پھر دوبارہ جو ہے اس طویل جو ہے وہ پاکستان دشمنی کی جو ایک حکومت تھی، فسطائی حکومت، اس کے بعد پاکستان سے محبت رکھنے والے دوبارہ وہاں برسر اقتدار آئے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اگر آج پاکستان میں کہتا ہوں اگر متحد ہوتا تو دنیا کی تیسری بڑی قوت ہوتا، تیسری بڑی پاور ہوتا۔ تو آج اگر علیحدہ ہیں تب بھی ہمارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے اور وہ راستے تلاش کریں گے جہاں پھر مل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ حالات دیکھ کر، مطلب جس طرح وہ حسینہ واجد صاحبہ نے کہا کہ یہ رضاکار ہے، تو انہوں نے پھر پورا بنگلہ دیش باہر نکل آئے، انہوں نے کہا ہم سب رضاکار ہیں، اٹ مینس کہ کیا یہ دوبارہ سے فیڈریشن بننے جا رہا ہے؟ کیا اس طرح ممکن آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی متحد ہو سکتے ہیں، یا مطلب کہ آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کہنا تو بہرحال قبل از وقت ہے کہ کوئی فیڈریشن بننے جا رہی ہے، لیکن فیڈریشن آخر دنیا میں ممالک مختلف حصوں میں تقسیم بھی ہوتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ متحد بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر فیڈریشن نہ بھی بنے تو تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہم عزت اور احترام کے ساتھ ہم دنیا کے اندر وہ مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں بحیثیت امت مسلمہ اور بحیثیت پاکستانی قوم کے، جو کہ بہرحال اس ڈویژن کے 50-55 سال کی تاریخ کے بعد جو ہے بحیثیت مجموعی ہمارا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ دنیا میں کمزور ہوا، تو اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان کے اندر بھی حالات کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت دھرنے پر ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت زبردست قسم کا دھرنا دے رہے ہیں، کراچی سے اسلام آباد سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے وہ دھرنا، اسلام آباد سے جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، اور میرا خیال ملتان میں بھی آ رہا ہے یہ دھرنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو کسی طرح ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو کہوں کہ جب 70 کے اندر پاکستان جو 70 کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کے لوگوں نے جا کر وہاں جو ہے مغربی مشرقی پاکستان میں جو افواج لڑ رہی تھیں ان کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ مقامی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ آج بھی پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا کردار یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، کشمیر کا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، پاکستان کی عوام کی خدمت ہو، پاکستان کے عوام کے مسائل ہوں، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کسی پاکستانی سے جو ہے نا جی پوچھ لیجئے کہ کیا جماعت اسلامی اس ملک کی خدمت کرنے والی جماعت ہے کہ نہیں ہے، کیا جماعت اسلامی ان لوگوں پر مشتمل نہیں ہے جو اس ملک سے، اس نظریے سے، اس پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو اصل میں اس نظریاتی مملکت کی نگہبان ہے، اس کو اور اس جغرافیائی خطے کی جو ہے نا جی نظریاتی محافظ ہے جو پاکستان کے نام سے ہمیں ملا ہے۔ اور جماعت اسلامی نے اگر ماضی میں قربانیاں دی ہیں، اور اگر بنگلہ دیش بن جانے کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی قربانیاں دیتی رہی ہے، تو یہاں بھی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے جماعت اسلامی اس وقت میدان ہے، اس کے حقوق کی جنگ، حق دو عوام کو
اور حق دو پاکستان کو، یہ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے نعرہ لگایا، اور یہ جد و جہد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو حق پہنچانے تک جاری رہے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی جو ہے کیا وہ دیگر جماعتوں کو جن کو یہ قوم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، عوام کے مسائل نظر نہیں آ رہے، بجلی کے بل نظر نہیں آ رہے، جو عوام اپنے گھروں کی چیزیں بیچنے پر مجبور ہے اور گھروں کی چیزیں بیچ کر وہ بجلی کے بل ادا کر رہی ہے اور وہ ناکوں چنے چبوا دیے ہیں عوام کو، تو اس کو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جماعت اسلامی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کرے گی؟ دیکھیے جی، پہلا جماعت اسلامی نے یہ بات پہلے دن سے امیر جماعت نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی حکمران ہیں وہ عوام کو لوٹنا بند کر دیں، آئی ایم ایف کی غلامی بند کر دیں، آئی پی پیز کے نام پر جو بجلی کے بلوں کے اندر لوٹ مار کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا ہے، اب تقریباً آپ یہ دیکھیے 8 سال اور 24 سال 32 سال ہو گئے قوم کا خون نچوڑتے، تو یہ جو ہے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں 12,000 میگا واٹ، اور ہم جو کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں 34,000 میگا واٹ کے، یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اس کے اندر بہت سارے جو آئی پی پیز ہیں، 40 خاندان ہیں اور 24 کروڑ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر حافظ صاحب جس طریقے سے ملازمین کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، تاجروں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، صنعت کاروں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، 24 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو ہم الحمدللہ یہ کہ عوام کو حق دینا پڑے گا۔ یہ حکمران جو کہ مسلط ہے، ان حکمرانوں کو بالآخر یا تو عوام کی قوت کے سامنے جھکنا پڑے گا، یا پھر ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی پھر کوئی جائے پناہ نہ ملے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے یا جو اب ہو رہا ہے، وہ تحریک بھی ملازمتوں میں کوٹے کی جو بے ایمانی تھی وہاں سے شروع ہوئی تھی تحریک، تو یہاں بھی کوئی ملازمتوں کا کوئی اچھا نہیں ہے لوگوں کی صورتحال، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس پر بھی بات کر رہی ہے ملازمین کے لیے؟ جماعت اسلامی دیکھیں جی، حافظ صاحب کا جو دوسرا اگر آئی پی پیز اور بجلی کے بلوں کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ملازمین جو کہ مڈل کلاس ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے سرکاری ہوں، وہ ٹیکسز بڑھ رہا ہے، یعنی 2018 میں تقریباً 76 یا 78 ارب روپے اگر انہوں نے ٹیکس دیا تھا، تو 2023-24 کے اندر انہوں نے 375 ارب روپے کا یا 370 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے، اور اب آپ انہی کا سلیب بڑھا کر مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، جبکہ جاگیرداروں نے صرف 5 ارب سے بھی کم ٹیکس دیا ہے۔ تو حافظ صاحب کا بالکل یہ جینون مطالبہ ہے کہ وہ جاگیردار جو اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاگیردار جنہوں نے فیکٹریاں بھی لگا لی ہیں، جو زمین پٹے پر لیتے ہیں، جنہوں نے اربوں روپے قرض لے کر معاف بھی کرا لی ہیں اس پاکستان، ان پر ٹیکس لگایا جائے، اور پھر جو ہے اور خاص طور پر جو ملازمین ہیں ان کے ٹیکس کے سلیب کو جو بڑھایا گیا اس بجٹ میں اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تو پورے پاکستان کے ہر فرد کا ایجنڈا ہے اور ہر فرد کی آواز ہے، جو حافظ صاحب کا جو ہمارا جو 10 نکاتی یہ جو مطالبات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جو ہے نا جی، جب تک حکومت ان کو تسلیم نہیں کرے گی اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گی، ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ جی بالکل، بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ملازمتوں میں کوٹا بے ایمانی ہونے پر جو ہے شروع ہونے والی تحریک وزیر اعظم حسینہ واجد کے استعفے پر جو ہے ختم ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے وہاں جو ہے اوورٹیک کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت بنا کر جو ہے ملک کے معاملات چلائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے ملازمتوں کی کیا صورتحال ہے، کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کو کوریلیٹ کیا جاتا ہے، آپس کے اندر کیا جا سکتا ہے؟ جی اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو ہے نا بنگلہ دیش کی صورتحال یہی تھی، وہاں پہ ملازمتوں میں گھپلے تھے اور کوٹا سسٹم کو جو ہے وہ کلیپس ہو گیا تھا سارا، جس وجہ سے وہاں کی عوام آئی، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جو ہے ایک جنگ لڑی ہے، اور حسینہ واجد صاحبہ کا وہاں سے بے دخلی ہوئی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے جو اقتدار میں لوگ آ جاتے ہیں، پہلے تو لوگوں کو، نوجوانوں کو جھانسا دیتے ہیں، اس کے بعد
جو ہے نوکریوں کے لیے ان سے پیسے مانگتے ہیں، پیسوں کے عوض نوکریاں دیتے ہیں. جب وہ جو ہے اس اقتدار سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ نوکریاں بھی ان بچوں کی ختم ہو جاتی ہیں. اس ٹائم بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہیں اور وہ پاکستان سے مایوس ہو کر باہر جا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو یہاں پر بھی جو اس ٹائم بجلی کے لیے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ کوٹا سسٹم، نوکریوں کے لیے بھی لوگ باہر آ جائیں گے تو ان کو اپنی جو ہے نا جو ہے وزارتیں اور اپنے اقتدار بچانا مشکل ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے یہ ہماری جو ارباب اختیار ہیں یہ اپنا قبلہ درست کریں اور راہ راست پر آ جائیں، اس سے پہلے کہ عوام ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہ دے. جی بالکل، ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں، جن کو ملازمت کے اندر دشواریاں پیش آ رہی ہیں. ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل عوام نکلی ہے بنگلہ دیش کی اپنے حق کے لیے، اور انہوں نے اپنا حق لے لیا نا. وہ آہستہ آہستہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ نہیں، ان کا کوئی گورنمنٹ وہ نہیں مان رہی تھی. اور الٹیمیٹلی یہی چیز جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ تو ہمارے دینی معاملہ بھی اس میں بھی آ جاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے آپ لڑیں گے تو یہ تو آپ کے دین میں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہی معاملہ، یہ والی صورتحال پاکستان میں بھی ہو جائے گی نا. جی بالکل، یہ دین میں بھی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، گھروں پر مت بیٹھیں. یہ پاکستان میں بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے. اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. جی بالکل، جس طریقے سے پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں، لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر اس طرح حالات پیدا ہوں. لوگوں کو ان کا حق دیں. جس طریقے سے بجلی کے بل ہیں، لوگ نہ جانے کس طریقے سے بل اپنے جو ہے نا ادا کر رہے ہیں، اور کوئی قرضے مانگ کر، کوئی سفید پوش آدمی تو یہ دیکھیں کہ وہ مر گیا بالکل. اب ہم چاہتے ہیں کہ حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش والا حال پاکستان میں بھی ہو. جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام جو ہے سڑکوں پر نکل کر بنگلہ دیش والی صورتحال کو پاکستان کے اندر دہرائیں، حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے حقوق پورے کریں اور بجلی کی قیمتیں کم کریں. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں اس پر نظر ثانی کریں اور ان کے دیگر حقوق جو ہیں ان کو بھی پورا کریں. اور ملازمتوں میں جو ہے رشوت ستانی کا بازار جو گرم کر رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں. جی جیسا کہ امیر ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی نے تفصیلاً گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر حکمرانوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، عوام کے حقوق ان کو نہ دیے، تو ان کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے.